اجازت ہو تو آج پیش کریں؟ کریں ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت نمبر 4276 شاید لکھا ہوا ہے بھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے آخر سب وہ امت نیا سے نا سود کی آیات نازل ہوئی۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جی افسوس کہ اسے پوری وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو بیان نہ فرما سکے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پس تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے۔ تو سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حلت و حرمت کے کچھ مسائل توضیح و وضاحت کے بغیر ہی رفیق اعلیٰ سے جا ملے؟ کون سی ہے یہ حدیث مادہ کی آپ نے؟ 4276 شاید ہے جی مولانا، 4276 یا 2276 ہے، 2200 ہے، 2276 اللہ اکبر جی 2276 مل گئی جی۔ ایک تو یہاں لکھی ہے اور ایک ادھر ابن مردویہ کے حوالہ سے ابن کثیر نے لکھی ہے تفسیر میں، دو حدیثیں اس مضمون کی، جی جی دونوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ جی جی ایک تو جو میاں طاہر صاحب نے بتایا 2276 ہے، اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان آخر ما نزلت آیات الربا، سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی اتری ہے وہ سود کی آیت ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، حضور فوت ہو گئے وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکے، وضاحت نہیں کر کے کیا کہ سود کیا ہے کیا نہیں۔ فَدَوْ الرِّبَا وَالرِّبَا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ سود بھی چھوڑو اور جس میں سود کا شبہ ہے وہ بھی چیز چھوڑو، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب دوسری جو لکھتے ہیں ابن مردویہ کے من طریق حیاد بن بستان ان داؤد بن نبی حمد نبی نظرہ نبی سید خدری قال خطبنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی لالی انہاکم من اشیاء تصل لکم وامرکم باشیاء لا تصل لکم، حضرت عمر رضی نے خطبہ دیا تو کہا میں کچھ ایسی چیزوں سے تمہیں منع کرنے لگا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی کہہ رہا ہوں جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وَإِنَّ مِنْ آخِرِ القرآن نُزُولُ آیَاتُ الرِّبَا، سب سے آخر میں یہ اتری ہے وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا، حضور فوت ہو گئے اور بیان نہیں کر سکے۔ فَدَعُوا مَا يُرِيبُكُمْ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكُمْ، اور تو چھوڑ دو تم جو اس میں بھی شک ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جس میں شک نہیں ہے۔ دو روایتیں ملتی، مضمون ایک ہی، مضمون ہے۔ یہاں حضرت سعید بن مسیب کا، وہاں حضرت ابو سعید خدری کا حوالہ۔ اب آپ نے سن لیا کہ حدیث کی کتابوں میں کیسی کیسی چیزیں داخل کر دی گئی، کہ اگر یہ بات جو حضرت عمر نے کہیں اس کو مانا جائے تو کیا بنے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض آئے گا کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں تھی، اللہ صبر نہیں کر سکا کہ پیغمبر خدا کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتا، حضور وضاحت فرما دے۔ اور دوسرا رسول کریم علیہ السلام کے دین پہنچانے پر بھی اعتراض آ گیا، آیت اتری تھی بتا ہی دینا تھا نا کہ سود کی یہ ڈیفینیشن ہے، کیا وضاحت نہیں کی؟ یعنی چالاک آدمیوں نے ایسی باتیں بنائی کہ دین کا کچھ نہ رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول مکمل کر گئے، کہاں ہے مکمل؟ کچھ نہیں بیان کر کے، سود تک جیسی شاید جس کو اللہ اور رسول سے دشمنی کا وہ بھی نہیں بنی۔ تو آپ سن لیں کہ یہ چیزیں کوئی صحیح نہیں، بالکل نہیں ٹھیک۔ ادھر جو ابن مردویہ کی لکھی ہے اس میں ہے شروع میں حیاج بن بستام، حیاج بن بستام ضعیف، بالکل مردود روایتیں اس کی۔ اور یہ جو ہے امام احمد کی روایت اور ابن ماجہ کی، اس میں آپ سن لیں کہ سعید بن ابی عروبہ بھی ہے، یہ بھی جو ہے اس کے آخر میں ذہن نہیں رہا ٹھیک، اور یہ بھی مدلس۔ ساتھ ہے قتادہ عن سعید بن مسیب، قتادہ بن دعامہ جو ہے نا بالکل پکا مدلس ہے، جب ان کہے اس کی حدیث بالکل رد، ہاں قابل اعتبار نہیں، ہاں تابعی۔ حدثنا کیا تھے ایک تو ابن مردویہ کی روایت کے حوالے سے اس میں حیاج بن بستام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا جو ہے نا اس میں قتادہ بھی اور سعید بن ابی عروبہ بھی، دونوں راوی جو ہے نا ان کی روایت نہیں۔ اچھا آپ نے دونوں کو مجروح قرار دے دیا، جب قتادہ جو ہے نا بڑے عالم ہیں، بہت ٹھیک ہے، مگر ہیں مدلس نا، جب ان سے روایت کریں ان کی روایت رد، پکے مدلس ہیں۔ نہیں، اسی روایت کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ علامہ البانی صاحب نے یہ شکایت بھی کیا کہ میرا جو صحیح ضعیف ہے نا سارا یہ
جنہوں نے زہر وغیرہ نے شائع کیا نا، ظاہر یاوشی، ان کے بارے میں شکایت کی نا کہ میرے صحیح ضعیف بنا دیے، ضعیف کو صحیح، ساری ان کی کتابیں خراب کر دی، بہت فریاد کر کے مرے کہ یہ میرے شاگرد بنے رہے اور دھوکہ کیا میرے ساتھ، میں نے جن کو ضعیف کہا تھا وہاں صحیح لکھ دیا، جن کو صحیح کہا تھا وہاں ضعیف لکھ دیا، بڑا فراڈ ہوا ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ بھی تدلیس ہو گئی، بہت تدلیس۔ جب ہمارے پاس قتادہ اور ان سب کے حالات موجود ہیں، سب کچھ لکھا ہوا، ہم کسی کے کہنے پر دھوکہ نہیں۔ مولانا اب قتادہ کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک روایت آتی ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو بدر میں کافر مارے گئے تھے، گڑھے میں ان کو پھنکوایا اور وہاں کھڑے ہو کر آوازیں دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بے جان ڈانچے، آپ نے فرمایا سن رہے ہیں مگر جواب نہیں دے۔ اب اس میں قتادہ ہیں اور قتادہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا تاکہ حضور کی آواز سن سکیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ سنانے کی، قتادہ احیاہم اللہ، صحیح بخاری۔ اچھا، اب حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مناظر تھے، ان کی چھپی ہوئی کتاب میزان مناظرہ فتوحات اہل حدیث، اس میں مولانا جو محمد عمر اچھری مرحوم تھے ان سے مناظرہ کرتے انہوں نے کہا قتادہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ان کو وقتی طور پر زندہ کر دے۔ اب کسی نے نہیں اس وقت سے پکڑا کہ قتادہ صحابی رسول ہے، وہ ابو قتادہ تھا جو صحابی تھے۔ اب میں نے نشان دی کہ بھیجو اگر کوئی اہل حدیث دم مار دے مجھے پکڑ، چھاپ رہا ہے اب بھی تذکرۃ المناظر۔ بھائی قتادہ کہاں صحابی؟ قتادہ اس روایت میں تابعی ہے جو اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کری، مگر مولانا ڈنکے کی چوٹ مناظرے میں کہہ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، نہ اچھڑ بھی بولا نہ اور کسی نے پکڑا کہ قتادہ کب ہے صحابی رسول، میرے پاس ہے وہ تذکرۃ المناظر۔ تو غلط باتیں بڑے بڑے کہہ جاتے ہیں اور کوئی نہیں پکڑتا، اس کے لیے علم چاہیے۔ اور ممکن ہے وہاں ابو حذف ہو گیا ہو، نہیں قتادہ اس روایت میں پہلے آتا نا قتادہ فلاں فلاں، قتادہ راوی ہے اس حدیث کا ہے کہ درمیان میں۔ مولانا مسند احمد کی ایک روایت ہے 4631 نمبر، اس کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علمی سوال چار لائے نا حافظ صاحب لائے نا 4000 جہاں وہاں پڑھی مسند احمد۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا تھا۔ جی اچھا مولانا، جب ہم جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو اجتماعی جنازہ صلو علی الجنائز جیسے حرمین میں جاتے ہیں مکہ اور مکرمہ میں، یا کسی بھی جگہ کا کتنا بتایا؟ یہ 4631 نمبر حدیث ہے جی، 4631 جی۔ اب وہ تو ان سے پہلی جلدوں میں ہوں گی حافظ صاحب، پہلی دوسری لائن جی ٹھیک ہے، دے دیتے جی۔ تو مولانا سوال یہ ہے کہ پھر جنازہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں پڑھ دی؟ یہاں جو روایت کے اندر تشریح ہے انہوں نے کہا کہ پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا اور پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ لاتے تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پڑا رہتا تھا، دوسری میت کا بھی جنازہ پڑھتے شہید کا، اور پھر اس کو اٹھا لیتے، پھر دوسرے کو لاتے، پھر تیسرے کو لاتے، اسی طریقے پر 70 دیگر صحابہ اکرام کو لاتے رہے اور جنازہ پڑھتے رہے اور ان کو بدلتے رہے، جبکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت وہیں پڑی ہوئی تھی۔ مل گئی حدیث؟ نہیں، وہ تو آئے گا تو پتہ لگے یہ ہے۔ 4 نیل الاوتار میں بھی ہم یہاں بھی عجیب و غریب باتیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ شروع سے حضرت حمزہ کے ساتھ نا 10 رکھتے تھے، 10 تھے، ان کے ساتھ حضور نے پڑھی 7 تکبیریں کیں، وہ اٹھا لیے گئے، حضرت حمزہ وہیں رہے، پھر 10 اور لائے، 10 کوئی کہتا نہیں ایک ایک کر کے ایک ایک لائے گئے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، عجیب و غریب باتیں، صحیح ان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بتائیں نا کون سی؟ 4631 4631 نہیں، یہاں تو اور ہی باتیں۔ چلے مولانا، یہ روایت تو ہے نا اس طرح؟ نہیں، روایت کوئی نہیں۔ مسند احمد کی جو ہے نا وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو حضرت انس کی روایت ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، حضرت انس کی روایت دوسری ہے، اس میں لکھا کہ حضرت نے سوائے احد کے شہیدوں میں سے حمزہ کے اور کسی پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وہ بالکل ان سب کے الٹ کہتا، وہ یہ سند ہے کہ حضرت حمزہ کے انس کہہ رہے ہیں واخرج ابو داؤد فی المراسیل والحاکم من ذکر مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ وقد مسل بھی ولم یصلی علی احد من الشہداء غیرہ، کہ حضور
گزرے حمزہ کے پاس سے، ان کے حلیوں کو بگاڑا تھا کافروں، ناک کان کاٹے تھے، آپ نے اس کے سوا اور کسی پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت انس کی یہ روایت ہے، یہ نہیں مسند احمد میں۔ مسند احمد میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کہتے ہیں وَعَنْ ابن مسعود عند احمد بلفظ رفع الانصاری وترک حمزہ، انصاری صحابی کو اٹھا لیا جاتا تھا، حضرت حمزہ کو ایسے رہنے دیا جائے۔ فصلی علیہ ثم جیء برجل من الانصار ووضعه الى جنبه فصلی علیہ فرفع الانصاری وترک حمزہ حتی صلی علیہ یومئذ 70 صلاۃ۔ ایک ایک کو ان کو اٹھاتے جاتے تھے، حضرت حمزہ وہیں رہتے تھے، 70 نمازیں آپ نے ان پر پڑھی ہیں۔ یہ 70 صحابہ پر ہی پڑھ رہے ہیں، حضرت انس والی ہے کہ صرف حضرت حمزہ پر پڑھی اور کسی پر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ شہیدوں پر پڑھی، ان کو شرم کرنی چاہیے، یہ سن لیں۔ کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا قال وما روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وکبر علی حمزہ 70 تکبیر لا یصح۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ 70 نمازیں پڑھی آپ نے اور ان پر کوئی صحیح نہیں۔ وقد کان ینبغی لمن عرض بذلک هذه الاحادیث ان یستحی علی نفسہ۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ آپ نے کوئی شہیدوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ان کے مقابلہ میں وہ کہتے ہیں امام شافعی جو یہ روایتیں لاتا اس کو شرم کرنی چاہیے کہ بے حیا یہ ضعیف اور کمزور روایتیں لیتا، کوئی صحیح نہیں۔ آپ وہ بتایا نا 400 کہاں تو ابن مسعود انہوں نے حوالہ دیا ہے امام شوکانی نے۔ نہیں، مانا اس کا یہ ہوا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں ان کی احادیث کو نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، مگر سند تو صحیح ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر مقابلہ ہی ہو جائے تو پھر رد ہو جائے، نہ ہی حل ہو سکے، بالکل الٹ ہو ایک دوسرے کے، وہ کہیں نماز نہیں پڑھی، یہ کہیں پڑھی ہے، تو پھر بات امام بخاری اور مسلم کی ہوگی، جتنا انہوں نے تحقیق کیا امت نے ان پر اعتماد کیا اور کسی کا نہیں۔ ٹھیک جی چلیں دوبارہ اس کا پھر نمبر دیکھ لیں گے مولانا۔ بات آپ نے بڑی واضح کر دی، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا، اور اگر باقی روایات میں ہے تو یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری، ہر ایک میں کمزوری۔ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں یہ پیش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مولانا۔ یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں مولانا ایک سوال ہے، جی کیا واقعی یہ درست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ مواظبت یعنی باقاعدگی کرتے تھے اور کبھی زندگی بھر میں نہیں چھوڑی؟ نہیں چھوڑی، بالکل ٹھیک، مگر آپ کا کسی عمل پر دوام کرنا میں اس کو واجب نہیں ہے۔ واجب جو نا کہ لازم ہے ساری امت کرے، یہ تب ہوگا جب آپ حکم دیں۔ حکم کے بغیر آپ ساری عمر بھی وہ کام کریں، امت پر لازم نہیں ہوتا۔ جتنی مواظبت تہجد پر کی ہے یہ سنتے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر وہ بھی امت پر لازم نہیں ہوئی۔ مواظبت اور دوام وجوب کی دلیل نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اب سفر کے اندر مولانا جب جاتے ہیں تو پھر فرضوں سے ہی کفایت ہو جائے گی یا بہتر بالکل یہ سنتیں؟ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، اگر تو پڑھے اچھا، اگر نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح زور کی پہلی یا پچھلی کا کہا، حتیٰ کہ وتر تک کا کہا کہ آپ نے پڑھے ہیں، اگر تم پڑھو گے اچھا، نہیں پڑھو کوئی گناہ نہیں، برا نہیں جاننا۔ اگر کہیں کہ سنت کوئی شاید نہیں، کافر ہی ہو جائیں گے۔ اگر کہیں بہت اعلیٰ بہت اچھا جو پڑھتے ہیں بسم اللہ، میں کمزور ہوں نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں۔